فرشتوں والی صفت کیا صفت فرشتوں کی؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں اور اللہ کے حکم میں ذرہ برابر نافرمانی فرشتے نہیں کرتے۔ اس طرح ہم فرشتوں کے پروں کے اندر گھس کر، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فرشتوں کی صحبت، فرشتوں کے پر ہمیں جب ملیں گے جب ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے فرشتے ہی ہماری مجلس میں شریک نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہماری بات؟ کوئی ایسا عمل ہماری مجلس میں نہ ہو، خاص طور سے تصویر کا اتارنا، فوٹو کا کھینچنا، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہ تصویر بنانا ہی ہے جس نے دنیا کے اندر بت کی عبادت شروع کروائی۔ بت کی پوجا جو شروع ہوئی وہ کس سے ہوئی؟ انہی تصویروں سے ہوئی۔ تو اس واسطے اس کو تو پوری طریقے سے اہتمام، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی دن تشریف نہ لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبرائیل کہاں ہو، کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس گھر کے اندر نہیں آتے جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو، کتا ہو یا تصویر۔ آپ سوچو تو صحیح، پھر ہماری مجالس کے اندر اگر یہ گناہ کا اللہ نہ کرے کام ہوا تو پھر فرشتوں کا کیسے نزول ہوگا؟ تو اس واسطے اس بات کا اہتمام ہم پوری طریقے سے کریں، اجتماع گاہ کے دوران بھی، اجتماع سے واپس جاتے ہوئے بھی، آنے والا مجمع جو ہے یہ آنے والے مجمع سے بھی اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسی غلطی کرتا ہے، برابر والا ساتھی فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لے، برابر والا ساتھی فوراً اس کا، بھائی نہیں ایسا کرنے کی نہ یہاں اجازت ہے نہ یہاں سے باہر نکل کر کرنے کی اجازت ہے۔ تیسری بات بڑی اہم وہ درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام ہو ہماری مجالس کے اندر۔ دیکھو یہ بہت اہم بات ہے، چاہے انفرادی دعوت ہو چاہے اجتماعی دعوت ہو، اس بات کا پوری طریقے سے اہتمام کیا جائے، اس بات کا پوری طریقے سے اہتمام کیا جائے کہ جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام نامی آئے ہم سب اس پر درود پڑھیں۔ ہم سب ایسے نہیں سن کر گزارتے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے آمین کہا، ممبر پر چڑھتے ہوئے کیا کہا؟ آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات پر آمین فرمایا، کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل نے بد دعا کی تھی، میں نے اس جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہی ہے۔ جبرائیل نے بد دعا یہ دی تھی کہ نامراد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے اور وہ اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجے۔ تو اس بات کا ہماری مجلس کے اندر اہتمام ہوگا بھائی سب انشاءاللہ، آنے والے مجمع کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت کی سب سے بڑی فکر اور سب سے اہم مسئلہ وہ اجتماعی طور پر اس بات کا غور و فکر کرنا ہے اور اجتماعی طور پر اس بات کو بیٹھ کر سوچنا ہے آخر وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی زندگی بناتے ہیں، آخرت میں بھی زندگی بناتے ہیں۔ اس کے اوپر سے نگاہ ہٹی ہوئی ہے۔ ساری دنیا کا فساد، ساری دنیا کی پریشانی، مسلمانوں کی تنزلی کا جو سب سے بنیادی وجہ ہے، سب سے بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ یہ وجہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری سمیت ساری دنیا کی اقوام پر ایک عزت دی تھی، جس چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کی قوموں کا امام مسلمان کو بنایا تھا کہ دنیا میں زندگی جینے کا طریقہ لوگ ایمان والوں سے سیکھا کرتے تھے، دنیا میں ترقی کا طریقہ لوگ ایمان والوں سے سیکھا کرتے تھے، اخلاق و معاملات لوگ ایمان والوں سے سیکھا کرتے تھے، جتنی بھی زندگی گزارنے کے شعبے تھے ان سارے میں مسلمان جس چیز میں رہبر بنا ہوا تھا، آج وہی مسلمان دنیا میں ایک تنزلی کا شکار ہویا ہوا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب سے پہلے غور کرنے کی چیز ہے۔ ان حالات کا آنا، ان احوال کا آنا اور ان پریشانیوں کا آنا یہ کس وجہ سے ہے؟ کبھی ہم اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جانور کو علم نہیں ہوتا، جانور کو علم نہیں ہوتا اسے کیوں بانا گیا؟
کیوں کھولا گیا؟ یہ مثال دی ہے ان لوگوں سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے نہیں اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے نہیں. ان کے اوپر جب بھی حالات آتے ہیں، جب بھی پریشانی آتی ہے، یہ حالات کا حل حالات میں ہی تلاش کرتے ہیں، اور حالات کا حل حالات میں تلاش کرنے کی وجہ سے حالات میں ایسے گر جاتے ہیں کہ یہی حالات ان کو لے ڈوبتے ہیں. یہ ایک ایمان والے اور غیر ایمان والے میں فرق ہے. یہ بہت اہم بات ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں. یہ ایک ایمان والے اور ایک غیر ایمان والے میں فرق ہے. ایمان والے کی شان یہ ہے، ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی اس کے اوپر چھوٹے سا حال آتا ہے یہ فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب بھی اس کے اوپر تھوڑا سا حال آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فوراً اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. فوراً اپنی طرف کیا کرتے ہیں؟ توجہ. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایمان والے کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے کو چراگاہ کے اندر چھوڑ دیا جائے. گھوڑے کو جب چراگاہ کے اندر چھوڑا جاتا ہے تو اس کے پیر میں رسی باندھ دی جاتی ہے. پیر کے اندر ایک رسی باندھ دیتی ہے. رسی بننے کے بعد گھوڑے کو چھوڑ دیتے ہیں. گھوڑا کھاتا رہتا ہے، چرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. چلتے چلتے جہاں اس کی رسی پوری ہوتی ہے گھوڑے کو ایک جھٹکا لگتا ہے. یہ بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہا. گھوڑے کو کیا لگتا ہے؟ ایک جھٹکا لگتا ہے. جیسے ہی اسے جھٹکا لگتا ہے اس نے جس جگہ سے چلنا شروع کیا تھا یہ سارا کھانا پینا چھوڑ کر اپنا واپس پلٹ کر اسی جگہ پر آ جاتا ہے. واپس پلٹ کر کہاں جاتا ہے؟ جہاں سے چلا تھا. بس یہ ایمان والے کی مثال ہے کہ ایمان والا جب چلتا ہے دنیا کے اندر، دنیاوی معاملات میں، دنیا کی امور میں، دنیا کی چیزوں میں، تجارت کے اندر، زراعت کے اندر، کاروبار کے اندر، حکومتوں کے اندر، جتنے بھی شعبہ زندگی ہے جہاں جہاں یہ احکامات سے دور ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے متنبہ کرنے کے واسطے، اللہ تبارک و تعالی اسے باخبر کرنے کے واسطے اسے معمولی سا جھٹکا دنیا کے اندر دیتے ہیں. بیماری لے کر آتے ہیں، حالات لے کر آتے ہیں، احوال لے کر آتے ہیں، پریشانیاں لے کر آتے ہیں، صرف اس واسطے تاکہ یہ ان حالات سے متاثر ہو کر، ان حالات سے متوجہ ہو کر یہ میری ذات کی طرف واپس آ جائے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بازار سے گزر رہا تھا، بازار سے گزرتے گزرتے میری نگاہ ایک نامحرم پر پڑ گئی. میری نگاہ کس پر پڑ گئی؟ نامحرم. جیسے ہی میری نگاہ نامحرم پر پڑی ذہن اس کی طرف گیا فوراً میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا. فوراً میرا سر کس سے ٹکرا گیا؟ دیوار سے ٹکرا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس نامحرم کی طرف نگاہ پڑنے کی وجہ سے ہوا کہ جہاں نگاہ غلط ہٹی وہیں فوراً سر کس سے ٹکرا گیا؟ دیوار سے. ہم اس وقت سب سے بڑی غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے جتنا بھی ٹکراؤ ہے اور جتنے بھی ٹکراؤ کی شکلیں ہیں یہ سب کا سب اس واسطے ہوا تھا، یہ سارا کے سارے ٹکراؤ کی شکلیں اس واسطے بنی تھی تاکہ ایمان والا واپس اللہ تبارک و تعالی کی طرف آ جائے. لیکن ہم نے بجائے اس مسائل کا حل اعمال میں تلاش کرنے کے ہم نے مسائل کا حل احوال میں ہی کے اندر ہی تلاش کیا. مسائل کا حل کس کے اندر تلاش کیا؟ احوال کے اندر. بس ایک ایمان والے میں اور ایک غیر ایمان والے میں جو فرق ہے وہ اسی کا فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرعون کے اوپر احوال لے کر آئے. فرعون جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک کے بعد ایک آزمائش میں ڈالا، ایک کے بعد ایک ایسی آزمائشیں اس کے اوپر آئیں، 5 عذاب اس کے اوپر. جوؤں کا عذاب اس کے اوپر آیا، ٹڈیوں کا عذاب اس کے اوپر آیا، مینڈک کا عذاب اس کے اوپر آیا، خون کا عذاب اس کے اوپر آیا، سارے عذاب اس کے اوپر. لیکن ہر عذاب کا حل وہ دنیاوی چیزوں کے اندر تلاش کرتا رہا. کس کے اندر؟ دنیاوی چیزوں کے اندر حل تلاش. یہاں تک روایت تفسیروں کے اندر ملتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے خون کا عذاب فرعون کے اوپر ڈالا تو یہ فرعونی بنی اسرائیلی سے کہا کرتے تھے. فرعونی کس سے کہتے تھے؟ بنی اسرائیلیوں سے کہا کرتے تھے تم پانی پیو، پانی پی کر ہمارے منہ کے اندر کلی کرو پانی کی. پانی پی کر کہاں کلی کرو؟
ہمارے منہ کے اندر پانی کی کلی کرو۔ اوہو، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیلی کے منہ میں پانی جایا کرتا تھا، وہ پانی باقی رہا کرتا تھا۔ جب بنی اسرائیلی فرعون کے منہ میں کلی کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر میں اس پانی کو خون میں تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اس پانی کو کس میں تبدیل کرتے تھے؟ خون کے اندر۔ اس واسطے سب سے اہم اور بنیادی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان احوال سے نکلنے کا قاعدہ، ان احوال سے نکلنے کا ضابطہ بتایا، وہ اعمال کی درستگی بتائی ہے۔ وہ کیا بتائی ہے؟ اعمالکم عمالکم، قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں۔ جیسے اعمال دنیا سے چڑھتے ہیں ایسے ہی فیصلے آسمان سے اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی فیصلے آسمان سے اتارتے ہیں۔ ایسے ہی فیصلے کہاں سے اترتے ہیں؟ آسمان سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں گئے تو لوگوں کے چڑھتے ہوئے اعمال اوپر جاتے ہوئے دیکھے، ان اعمال کے اوپر اترتے ہوئے فیصلے آسمان سے۔ اے جبرائیل، یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یہ آپ کی امت کے اعمال چڑھ رہے ہیں، ان اعمال کے چڑھنے پر اللہ کے فیصلے اتر رہے ہیں، اللہ کے فیصلے اتر۔ حضرت جی مولوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہے تھے، حضرت بیان کے اندر فرما رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا پورا ملک، میں یہ نہیں کہتا پورا علاقہ، میں یہ نہیں کہتا پورا محل، میں تو یہ کہتا ہوں تم ایک چھوٹی سی جھوپڑی ایسی تیار کر دو جس جھوپڑی کے اندر 100% حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزرتی ہو، اور میں اس جھوپڑی کو سامنے رکھ کر ساری دنیا کے لوگوں سے کہوں گا اپنی ساری ایٹمی طاقت اس جھوپڑی کو اوپر آزما کر دیکھ لو کہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت زیادہ ہے یہ تمہارے ان ہتھیاروں کی طاقت زیادہ ہے۔ ایک سنت کا ساری دنیا مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت فرماتے تھے کہ پہلے مسلمان اپنے دین کو بگاڑے گا، پہلے مسلمان اپنے دین کو بگاڑے گا، جب یہ بگڑ جائے گا دین، پھر غیر اس دین کے خلاف فیصلے قانون بنائیں گے، پھر غیر دین کے خلاف کیا بنائیں گے؟ قانون۔ اس واسطے جتنے احوال ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ صرف اس واسطے ہیں کہ اعمال میں جیسی پابندی ہونی چاہیے تھی ایسی اعمال کے اندر پابندی نہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوہو، سمجھنے کی بات ہے واقعی اگر آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھ سے میرے پروردگار کا کوئی حکم ٹوٹ جاتا ہے، میرے اللہ کی مجھ سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو میں اس نافرمانی کے ہونے کا اثر اپنے جانوروں کے اندر دیکھتا ہوں۔ اس نافرمانی کے ہونے کا اثر کہاں دیکھتا ہوں؟ اپنے جانوروں کے اندر، کہ جس طرح میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، جس طرح میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اسی طرح جانور میری نافرمانی کر رہے ہیں، اس طرح جانور میری کس کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو غور کریں، غور و فکر کریں۔ اس واسطے سب سے پہلی درستگی وہ اعمال کی درستگی، اور اعمال کا سارا دار و مدار، یہ بہت اہم بات ہے میرے محترم دوستو، اعمال کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہے۔ نماز قبول نہیں ہوتی جب تک ایمان موجود نہ ہو، عبادات قبول نہیں ہوتی جب تک ایمان موجود نہ ہو، اخلاق و معاملات قبول نہیں ہوتے جب تک ایمان موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کے وعدے جو ایک ایک ایمان والے کے اوپر وعدے ہیں، یہ وعدے پورے نہیں ہوتے جب تک اس کے دل میں ایمان موجود نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کو دیکھ کر رونے لگے، جس کی شکل کے اوپر کیا تھی؟ عبادت کی تھکاوٹ اور عبادت کے آثار، جس کے اوپر ملک شام جاتے ہوئے راستے میں ایک راہب ملا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلوایا، کہا لوگوں نے امیر المومنین یہ راہب کسی سے ملتا جلتا نہیں، یہ تو بس صرف اپنی عبادت میں لگا رہتے۔ فرمایا نہیں، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اسے لایا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ دیکھ کر رونے لگے۔ اوہو، لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ تو یہودی ہے، اس کے اوپر کیا رونا؟ بس یہ اہم بات، بنیادی بات ہے۔ اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بجائے اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے کے ظالم سمجھیں، اور ہمارے علاوہ جتنی بھی اقوام ہیں انہیں مظلوم سمجھیں۔
انہیں کیا سمجھے؟ ان کی 2 دن کی زندگی، ان کی 4 دن کی زندگی، ان کی 2-4 دن کی زندگی کو دیکھ کر ہم متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو جیل خانہ ایمان والے کے لیے بنایا ہے، جنت بنایا ہے غیروں کے لیے۔ اگر کوئی اپنی جنت میں مزہ نہ کرے تو پھر کہاں مزہ کرے گا؟